بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. ہمیشہ کی طرح پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پر ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج بھی گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر محمد شاہد. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. وعلیکم السلام. خیریت, ٹھیک ٹھاک. سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے کہ کل عدم BLA کے عسکریت پسندوں نے ایک بزرگ شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور اس کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ تم بولو پاکستان مرد آباد, لیکن تشدد کے باوجود وہ بولتا ہے کہ پاکستان زندہ باد. پھر اس کو بولا جاتا ہے کہ مارنگ لانگو کے حوالے سے بولو زندہ باد, لیکن وہ پھر بھی نہیں بولتا اور اس کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اصل میں جو اس طرح کی ایکٹیویٹی, جو آرگنائزیشن بھی اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز یا اس طرح کے ویڈیوز وائرل کرتے ہیں, ان کا مقصد وہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہوتا ہے. بے شک. کہ ایک نفسیاتی جنگ ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو خود کو طاقتور ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنا بھی لیتے ہیں اور کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ کوئی معمولی سا بھی واقعہ ہوتا ہے یا کوئی معمولی سے معمولی جس کو ہم لوگ کرتے ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں ٹیررسٹ, کہ ہم نے وہ اپنے پاور کو ایسرٹ کرنے کے لیے. بلکہ صحافیوں نے تو ایسے بھی واقعات دیکھیں کہ بعض اوقات کسی گروپ نے وہ واقعہ نہیں کیا ہوتا, لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ جھوٹی موٹی کلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نفسیاتی جنگ ہے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور اپنی پاور کو ایسرٹ کرنے کے لیے بے شک اس طرح کے وہ واقعات وہ کرتے ہیں. بے شک. اور ہم یقیناً جو ہے مذمت کرتے ہیں اس طرح کے واقعات کی. تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ پاک فوج کی جانب سے ایک کارروائی کی گئی ہے جس میں BLA کے بدنام زمانہ کمانڈر شنکر راج عرف زہیر کو ہلاک کر دیا گیا ہے, جو بتایا جا رہا ہے کہ چند روز پہلے خاران بینک میں جو ڈکیتی ہوئی تھی اس کی منصوبہ بندی میں بھی ملوث تھا. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جہاں تک اس واقعہ کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ جو لیڈر, ان کا جو لیڈر ہے جس کو ٹارگٹ کیا گیا یا جو جی اس آپریشن میں, اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے واقعے کے بعد بھی اگر اس کے لاجسٹکس پر اور اس کی جو بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کی فائنینسنگ پر اگر فرق پڑتا ہے تو پھر یو کین سے کہ یہ اس نے وہ ایم اچیو کر لیا ہے اس آپریشن میں. کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے نا کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز یا جو بھی بینڈ آؤٹ فٹ ہوتی ہیں وہ ایک لیڈر کے جانے کے بعد کسی دوسرے کو وہ ٹاسک دے دیتے ہیں اور اپنی کارروائی جاری کرتے ہیں. لیکن اگر اس واقعے کے بعد واقعی وہ بھی ہو کہ اس کی فردر کیا لاجسٹکس یا بڑھتی جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں یا جس طرح اپنے واقعات کو آرگنائز کرتے ہیں اس پہ کتنا اثر پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے ہی اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ مختلف دہشت گردی کی واردات میں اور اسمگلنگ میں بھی جو ہے وہ ملوث تھا اور پیش رہا ہے. اور یقیناً نہ صرف وہ خود تھا بلکہ اس نے, جہاں وہ ایک انسان خود تھا, اس نے پیچھے بھی تو بہت لوگوں کو ٹرین کیا ہوگا. بالکل, یہ اس نے جو ہے جس بندے نے جس کی بات کر رہی ہیں اس نے ٹرین بھی کیا ہوگا اور یہ لوگ ایک دوسرے کو ٹرین بھی کرتے ہیں. اور فردر اس کا دیکھنا ہے کہ اس کے واقعے کے بعد کرائم ریٹ میں کمی آتی ہے یا اس کی لاجسٹکس میں ٹیرر جو کرتے ہیں اس ٹیرر فائنینسنگ میں وہ کس طرح کنٹرول ہوتی ہیں, یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی. بے شک یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کی کالعدم تنظیمیں BLA کے بیرونی ایجنڈے اور ذاتی مفادات پر کام کر رہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ آج کل یہ لوگ خواتین اور بچوں پر فوکس کر رہے ہیں. بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, دہشت گردی میں خواتین کو آگے لایا جا رہا ہے. کچھ ریسنٹ واقعات دیکھے جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح زرینہ بلوچ کا واقعہ سامنے آیا اور ایجوکیٹڈ پرسن کو, ایجوکیٹڈ لوگوں کو یہ سامنے دہشت گردی میں لے کر آ رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ہاں, تو یہ تو بڑی پرانی بات ہے اور ہر کسی کو پتہ ہے ڈیفینیٹلی اس طرح کی تنظیمیں ہیں بلوچستان میں کافی عرصے سے جو کہ بیرونی اس پہ بھی ٹیرر باقاعدہ فائنانس ہوتا ہے اور مختلف اس میں ہوتی رہتی ہے. یہ تو یہ واقعی بڑا وہ ہے, اوور آل لوگوں کو بھی یہ کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو, اور خاص طور پر بلوچستان چونکہ انڈر ڈیولپڈ بھی ہے تو اس کو یہ ایک بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اس آئیڈیا کو کہ جی آپ کا ریجن جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ ہے, یہاں کچھ نہیں ہو رہا, اور ان چیزوں کو تانے بانے جوڑ کر پھر ان لوگوں کو ایزیلی وہ کر لیا جاتا ہے, لوگوں کو ان کے اوپینین کو جو مختلف بینڈ آؤٹ فٹس ہیں وہاں اس طرح یہ کرتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو جس طرح آن دا ونز ہینڈ
کارروائیاں ہو رہی ہیں ایسے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز یا اس کے خلاف، کیونکہ ڈیفینیٹلی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جہاں بھی ہوتی ہے لوگ اس کو پسند اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ان کا ہی نقصان ہوتا ہے. بے شک کلنگز ہوتی ہیں، مرڈرز ہوتے ہیں، بلاسٹ ہوتے ہیں، عوام کا نقصان عوام ہوتا کا. ہے. ہاں تو ڈیفینیٹلی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ امن ہو، یہ ہو ساری چیزیں، امن ریسٹور ہو، پیس ہو، کیونکہ آپ کا روزگار پیس سے بے ہے، شک آپ کی لائف ساری جو ہے نا پیس پہ ڈپینڈنٹ ہے. پیس نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا، روزگار نہیں ہوگا. تو انہی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آن دا ون ہینڈ یہ ہے کہ کارروائیاں ہوں اگر اس طرح کے ٹیررسٹ ہوں تاکہ اس کو ٹارگٹ کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ میں ڈیولپمنٹ اور اس طرح کی بھی اسکیمز اور ویلفیئر کے، عوام کے تاکہ ویلفیئر کے عوام کی خدمت ہو، اور وہ جن دعووں کے ذریعے عوام کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، مختلف آرگنائزیشن یا بینڈ آرگنائزیشن ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ ان کے لوگوں کے وہ گلے شکوے بھی دور ہوں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ جو نوجوان نسل کی ذہن سازی کر کے ان کو دہشت گردی میں لاتے ہیں، یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر بیرونی ہینڈز، فورن ہینڈ اس میں ملوث ہے جو ڈیفینیٹلی وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کا ٹیررسٹ دوسرے کا غازی ہے اور ایک کا، تو ابھی فورن وہ تو رہے گا، وہ تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے فرینڈلی کنٹریز بھی ہیں، پاکستان کے اینیمی کنٹریز بھی ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ اگر وہ لوگ ہیں تو وہ تو کرتے رہیں گے. تو دا تھنگ از کہ ہماری فورسز یا ہماری جو حکومت ہے وہ کس طرح اس کو کنٹرول کرتے ہیں کہ آپریشنز کے ساتھ ساتھ آپریشنز بھی کریں، اور ساتھ ساتھ میں جن دعووں یا جن شکایات کو بنیاد بنا کر لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور گمراہ کیا جاتا ہے، ان کو دور کرنے کی ان کو بھی ساتھ ساتھ میں، تاکہ وہ گلے شکوے بھی دور ہوں، بے شک، اور مکمل جس کو امن کہتے ہیں یا پیس وہ ریسٹور ہو صحیح طریقے سے. بے شک. اور تھوڑا سا ایجوکیشن سسٹم پر بھی غور کریں، نوجوانوں کی طرف تھوڑا سا راغب ہوں، تاکہ نوجوانوں کو جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ محرومیاں، کون سی محرومیاں، ان سے سوال جواب کیے جائیں کہ کون سی محرومیاں آپ کی جس کی وجہ سے آپ دہشت گردی کی جانب آ رہے ہیں. ہاں بالکل نہیں، ایسا آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے نوجوان میجارٹی دہشت گردی میں جائے، ایسا نہیں ہے. میں نے بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہ غربت کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، لیکن وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ بڑے پیسفل ہیں، وہ پیٹریاٹک ہیں، پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں ایسے اور خوش ہیں. لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک فیکٹر ہے جس کو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح لوگ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے، ان کو کس طرح کور کیا جائے. اور تو یہ ہے آپ کے بارے میں. ہم تھوڑی سی رپورٹ شامل کرتے ہیں. ہوش اڑا دینے والی رپورٹ سامنے آ گئی ہے کہ BYC کو انسانی حقوق کے نام پر 2024 سے 2025 کے درمیان $1.8 ملین کی فنڈنگ ہوئی ہے، اور 2026 کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو $2 ملین کی فنڈنگ ہوئی ہے. بھارتی رو کے علاوہ اور کس کس دشمن ملک سے BYC فنڈنگ لے رہی ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ تو آئی ڈونٹ ہیو ایگزیکٹ ڈیٹا آن دس کہ کیا اس کو فنڈنگ ہوئی ہے، مے بی سیکیورٹی ایجنسیز کو پتہ لگ گیا ہو یا مختلف اس کے تھرو سورسز کے تھرو، آئی ڈونٹ نو. لیکن ڈیفینیٹلی اگر اس طرح ہو رہا ہے تو اس کا تو سدباب ہونا چاہیے، اور کیونکہ یہ تو ظاہر ہے اس ملک کے خلاف اگر کچھ ہو رہا ہے، بے شک پاکستان کے خلاف کوئی بھی اگر کچھ بھی کام کر رہا ہے تو اس کا تو سدباب ہونا چاہیے، اور ہو بھی رہا ہے، اور ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ کام کر بھی رہے ہیں. بلوچستان کے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بلوچستان کے نوجوانوں کو یہ ہے کہ ایوری ون شوڈ اسٹے پازیٹیو، اور اگر یہ ملک ہے تو اس سے ہم ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، بے شک، ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے اکثر ہم بات کرتے ہیں ڈسکشن میں کہ بڑے بڑے ایسے بھی لوگوں نے جرنل دیکھے ہیں دوسرے ملکوں کے، جو جب مہاجرین بنتے ہیں نا، وہ جاتی جگہ تو پھر وہ ایک عجیب سی زندگی گزارتے ہیں. ایسے ہی ہمارے دوست ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے آرمی میں جو پرانے زمانے میں جنرل ہوتے تھے نا، جب وہ مہاجر بنے تو پھر وہ دوسرے ملکوں میں ایک دوسری زندگی گزارے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کے یہ پیغام ہے کہ اسٹے پازیٹیو، فوکس آن ایجوکیشن، اور کسی بھی مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ اس ملک کے ساتھ مطلب ہے کہ سنسیئر ہو کر، اور کیونکہ یہ ملک ہے تو آپ ہیں. ہاں بالکل بالکل، تو یہ بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. نوجوانوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے. ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا بڑا رول ہے، ٹیچرس کا بڑا رول ہے.
جتنے بھی ہمارے اسکالرز ہیں یا مختلف فیلڈز آف لائف جو ہمارے اوپینین لیڈرز ہیں ان کا بڑا رول ہے، تو ان سب کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ بھی ہاں کہ وہ بھی نوجوان کی ذہن سازی کریں اور پازیٹیو وے میں ایک پازیٹیو امیج کو لے کر چلیں اپنے ملک کے حوالے سے. پازیٹیو امیج میں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو. میں ہمیشہ کہتی ہوں پاکستان ہماری آن بان شان، ہماری پہچان ہے، ہماری تمام تر خوشیاں اس وطن سے منسلک ہیں. نہ صرف اس وطن سے بلکہ ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں وہ اپنا کام بہت اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.